ہماری کتاب قرآن کو گندی کتاب کہنے والے کافر، آگے چل میں تجھے اپنے قرآن کے سچا ہونے کی دلیل دوں۔ میں ایک ایک کر کے دلیلیں دیتی رہوں گی، اگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آ۔ ابھی اس نے ایک دن مجھے چنوتی دی کہ آگ میں چلتے ہیں، تو اپنی کتاب لے کر چل، میں قرآن گندی سی جو قرآن ہے ان کی اسے لے کر چلوں گا، جس نے ساری دنیا میں یہ بوال مچا رکھا ہے۔ کافروں کو جو میں نے مباہلے کا چیلنج کیا ہے، اس پر میرے مسلمان بہن بھائیوں نے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں سب سے پہلے تو ان کی شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو ثابت قدم رکھے۔ اس کے بعد میں ہم ان کافروں کو اپنے رب کا تھوڑا سا تعارف کروانا چاہیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا نا، انہی کے رشتہ داروں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا، ان نمرودیوں نے، تو جشن منا رہے تھے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو جلا دیا۔ اس آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے جس نے حضرت ابراہیم کو باہر نکالا نا، وہ ہے ہمارا رب۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش سے پہلے نجومیوں نے نجوم لگایا تھا، پھر بھی باپ کے صلب سے ماں کے بطن میں انہی 3 دن اور 3 راتوں میں جو لے کر آیا نا، وہ ہے ہمارا رب۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بیٹوں کو ذبح کر دو، بیٹیوں کو زندہ رکھ دو، جس نے فرعون کے محل تک حضرت موسیٰ کو پہنچایا، فرعون کی گود میں بٹھایا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی نوچی، وہ ہے ہمارا رب۔ جس نے انہی کافروں پر خون کی بارش نازل کی، وہ ہے ہمارا رب۔ انہی کافروں کی سرکشی سے اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کی بارش کی، وہ ہے ہمارا رب۔ جس نے ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا، وہ ہے ہمارا رب۔ یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں، یہ رب کو جھوٹا کہتے ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ کی قوم نے تھوڑی سی سرکشی کی، اللہ رب العزت نے فرمایا تم بندر اور ذلیل بن جاؤ، وہ ہے ہمارا رب۔ جس نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، وہ ہے ہمارا رب۔ اس وقت بھی یہ یہی کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مداخلت نہیں ہے، ہم بیج بوتے ہیں اور فصل کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو کن کہتا ہوں تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ میں تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہوں، وہ ہے ہمارا رب۔ جب انہی کے رشتہ دار آئے تھے نا حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر ان کا حشر کیا ہوا تھا؟ جس نے کیا تھا نا، وہ ہے ہمارا رب۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اپنے بیٹے کو میرے رستے میں ذبح کر۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں وہ جانتا ہے باپ ہو کر، لیکن ایمان کی لذت چکھ چکے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ہے۔ انکار نہیں کیا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے چلے۔ جب لے کر چلے گئے نا، تو بیٹا بھی جانتا ہے کہ میں ذبح ہو رہا ہوں، باپ بھی جانتا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اس چلی ہوئی چھری کے نیچے سے جس نے حضرت اسماعیل کو زندہ نکالا نا، وہ ہے ہمارا رب۔ تم کیا جانو رب کون ہے؟ تم کیا جانو اللہ کون ہے؟ تم کیا جانو اس کی طاقت کیا ہے؟ تم کیا جانو اس کی قدرت کیا ہے؟ یہ تو وہی جانتے ہیں جو بن دیکھے اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ تو وہی جانتے ہیں جنہوں نے ایمان کی لذت چکھ لی ہے۔ تم اپنے ہاتھوں سے ایک مٹی کا بت بناتے ہو، اور مجھے تو اس وقت ہنسی آتی ہے جب تم 10-10 روپے میں ریڑھی سے اپنا بھگوان خرید کر لاتے ہو۔ جس طرح جوتے سیل پر لگے ہوتے ہیں، اس طرح تمہارے بھگوان سیل پر لگے ہوتے ہیں۔ ریڑھی سے 10 روپے کا بھگوان خریدا، گھر میں لا کر رکھ کر پھر اس سے مانگتے ہو۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اپنے قرآن کتاب کی ایک اور سچائی بتاؤں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے فرمایا ہے میں نے مہر لگا دی ہے کافروں کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک باشعور، پڑھا لکھا، ایک سمجھدار، عقل سمجھ رکھانے والا انسان
जब 10 रुपए का रेडी से भगवान खरीद कर ला कर उसे रख कर उसे सजदे करेगा, उसकी पूजा करेगा, उससे मांगेगा, तो क्या हमारा कुरान सच्चा नहीं है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी है? तुम्हारी समझ में ये बात कैसे आ सकती है कि जब मोहर जो लग गई है, फिर अल्लाह फरमाता है मैं जिसे चाहता हूँ हिदायत देता हूँ। वो चाहेगा तो हिदायत आएगी, अगर वो नहीं चाहेगा तो तुम गोबर ही खाते रहोगे, तुम पेशाब ही पीते रहोगे। ये हमारी कुरान की सच्चाई नहीं है? तुम फिर 10-10 रुपए के रेडियों से भगवान खरीद कर उसकी ही पूजा करते रहोगे, उसके ही सामने झुकते रहोगे। ये है हमारा रब, ये है हमारी किताब जिसमें सच्चाई है। मैं एक एक करके इन काफरों को सच्चाई बताऊंगी और मुसलमान बहन भाइयों से कहूंगी कि आप मेरा साथ दें, क्योंकि हमारे दीन का असल मकसद यही है कि हम अल्लाह का दीन इन काफरों तक पहुंचाएं और अपनी किताब के सच्चा होने का सिर्फ दावा ना करें बल्कि साबित करके दिखाएं, और इन्हीं के अमलों से साबित करेंगे।